سوچئے ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جس نے زمین پر ہی جنت بنا ڈالی لیکن اس میں کبھی قدم بھی نہ رکھ سکا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے تکبر کی، طاقت کی اور ایک ایسی ضد کی جس نے آسمانوں کو چیلنج کر دیا تھا۔ یہی تو وہ سوال ہے جو اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کے دروازے پر کھڑا ہے لیکن اندر جا ہی نہیں سکتا۔ آئیے آج مل کر جانتے ہیں کہ آخر شداد کی بنائی ہوئی جنت اس کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی حسرت کیوں بن گئی۔ تو کہانی کا مرکزی کردار کون ہے؟ یہ کہانی ہے قدیم قوم عاد کے سب سے طاقتور بادشاہ شداد کی، ایک ایسا حکمراں جس کے نام کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور جس کی سلطنت کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ سونے اور چاندی کے خزانے تو جیسے اس کے قدموں کی دھول تھے، ہزاروں غلام ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے اور اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ کوئی اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت تک نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہی بے پناہ طاقت اس کے سب سے بڑے زوال کا سبب بنی، اور وہ تھا اس کا غرور۔ اور پھر ایک دن اسی غرور نے اس سے وہ جملہ کہلوا دیا جس نے اس کی تقدیر پر مہر لگا دی۔ اس نے بھرے دربار میں اعلان کیا، اگر خدا آسمان پر جنت بنا سکتا ہے تو میں شداد زمین پر اس سے کہیں بہتر جنت بناؤں گا۔ بس اس اعلان کے ساتھ ہی شداد پر ایک ہی دھن سوار ہو گئی۔ اس نے اپنی پوری سلطنت کے وسائل ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دیے، صحرا کے بیچوں بیچ ایک ایسی جنت بنانا جسے دیکھ کر آسمان کی جنت بھی شرما جائے، اور اس شہر کو نام دیا گیا ارم۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، ارے اس کی دیواریں خالص سونے کی تھیں، اینٹیں ٹھوس چاندی کی، سڑکوں پر کنکروں کی جگہ ہیرے اور موتی بکھیرے گئے، نہروں میں پانی نہیں بلکہ دودھ اور شہد بہتا تھا، اور چاندی کے درختوں پر ہیروں اور جواہرات کے پھل چمکتے تھے۔ شداد کا یہ خواب کوئی چھوٹا موٹا خواب نہیں تھا۔ اس کے ایک حکم پر دنیا بھر سے ہزاروں ماہر کاریگر اور مزدور اکٹھے کر لیے گئے، اور اس شہر کو بنانے میں 1-2 سال نہیں لگے بلکہ سینکڑوں سال لگ گئے۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اسے بناتی رہی، اور پھر جب آخرکار یہ شہر مکمل ہوا تو اس کی شان و شوکت ناقابل بیان تھی۔ اس کی عمارتیں سورج کی روشنی میں ایسی چمکتی تھیں کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں، اور اس کی فضا مشک و عنبر کی خوشبو سے مہکتی تھی۔ دیکھنے والوں کو واقعی ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان والی جنت ہی زمین پر اتر آئی ہے۔ جب شداد کے غرور اور اس کی بنائی جنت کی شہرت آسمانوں تک پہنچی تو پھر خدا کی طرف سے ایک پیغام آیا۔ یہ پیغام لے کر حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، جنہیں حکم تھا کہ وہ اس متکبر بادشاہ کو خبردار کریں۔ تو یہاں دو بالکل مختلف سوچوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک طرف حضرت ہود علیہ السلام اسے سمجھا رہے تھے کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اپنا تکبر چھوڑو اور حقیقی مالک کی طرف آ جاؤ۔ اور دوسری طرف شداد تھا جو اپنی بنائی ہوئی جنت کے نشے میں ایسا چور تھا کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تمام نصیحتوں کو ایک طرف رکھ کر شداد نے آخرکار اپنی جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ دن آ پہنچا جس کا اسے صدیوں سے انتظار تھا۔ وہ اپنی پوری فوج، وزیروں اور درباریوں کے ساتھ اپنی عظیم الشان تخلیق کی طرف روانہ ہوا۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ شاہی جلوس بالآخر جنت ارم کے سنہری دروازوں تک پہنچ ہی گیا۔ شداد اپنے تخت پر بیٹھا اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا غرور اس وقت اپنی انتہا پر تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، وہ لمحہ جس کے لیے اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ اپنے تخت سے نیچے اترا، آگے بڑھا اور جنت کے دروازے کے اندر اپنا پہلا قدم رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک ایسی ہیبتناک چیخ گونجی جس نے جیسے کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ زمین بری طرح کانپنے لگی اور ایک ایسا خوفناک طوفان اٹھا جس نے پورے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سب کچھ صرف ایک لمحے میں ہو گیا۔ پلک جھپکتے ہی شداد اور اس کی پوری فوج اس کی ساری شان و شوکت سمیت تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک بھی شخص زندہ نہیں بچا، اور اس طرح وہ جنت جسے بنانے میں صدیاں لگ گئی تھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئی۔ نہ شداد نہ اس کا کوئی ساتھی، کوئی بھی اس کے اندر ایک قدم تک نہ رکھ سکا۔ شداد اور اس کی جنت تو ختم ہو گئے، لیکن ان کی یہ کہانی آج بھی زندہ ہے۔ تو آخر اس پوری داستان میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ جنت ارم کا وہ بے مثال شہر آج بھی عرب کے کسی صحرا میں ریت کے ٹیلوں تلے دفن ہے، دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر۔ نہ وہ محلات بچے، نہ وہ دولت، اور نہ ہی شداد۔ اگر کچھ باقی رہا تو صرف ایک سبق۔ تو شداد کی یہ گمشدہ جنت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ یہ کہ دنیا کی دولت اور طاقت صرف ایک آزمائش ہے، انسان کی بنائی جنتیں ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اصل طاقت تو صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے، اور سب سے بڑی سچائی موت، جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکتا ہے اور نہ کوئی فقیر۔ بس یہ ایک جملہ ہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک خواب کے پیچھے لگا دی،
لیکن جب اس خواب کی تعبیر کا وقت آیا تو مہلت ہی ختم ہو چکی تھی۔ یہی اس کی کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے، سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر شداد کی بنائی ہوئی زمینی جنت ایک فریب تھی تو پھر وہ کون سی حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جس کی تلاش ہی دراصل ہر انسان کی منزل ہونی چاہیے؟ شاید اس سوال پر غور کرنا ہی اس پوری داستان کا اصل مقصد ہے۔